تانا جی جو 2020 میں اور چھاوا جو حال ہی میں جو ریلیز ہوئی ہے 2025 ہی میں، ان فلموں میں مسلمانوں کو غاصب، راجپوتوں کو ضمنی کردار یعنی سائیڈ رول ادا کرنے والے اور مرٹھوں کو قوم کے محافظ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اب یہی نیریشن سرکاری نصاب میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ناظرین آج ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس موضوع کا تعلق ہے ہمارے بچوں کے تعلیمی مستقبل سے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ریاست راجستھان میں NCERT کی 8ویں جماعت کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں کی گئی تبدیلیوں کے خلاف ایک احتجاج چل رہا ہے۔ یہ احتجاج صرف طلباء یا سماجی کارکنوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سابقہ جو شاہی خاندان ہیں، پرنسلی اسٹیٹس کا جو خاندان ہے، اس کے افراد بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ ان سب کا مشترکہ جو کنسرن ہے، خدشہ ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کی تاریخ کو جو سلیبس کی بکس ہے اس میں اس طرح دوبارہ لکھا جا رہا ہے کہ اس سے ایک خاص نظریے کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ احتجاج بظاہر راجستھان تک محدود نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات صرف اسی ریاست پر نہیں پڑیں گے، بلکہ اس کے اثرات پورے ملک کے تعلیمی منظرنامے پر پڑنے والے ہیں۔ گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر تک کے لاکھوں طلباء یہی کتابیں پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کن تاریخوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے اور کن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ان فیصلوں کے پیچھے آخر کون سے سیاسی محرکات، مقاصد کار فرما ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ اس تاریخ کی جو نئی تقسیم ہوئی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ نصاب میں جو دو نمایاں عدم توازن یعنی امبیلنس کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے۔ پہلا ہے دہلی سلطنت اور مغلیہ دور۔ ہندوستانی تاریخ کے وہ ادوار جو صدیوں پر محیط ہیں محض چند سطروں میں سمیٹ دیے گئے ہیں۔ یوں سیاسی، تہذیبی، ثقافتی، تمدنی اور فن تعمیر کے بڑے بڑے کارنامے اس سلیبس سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا ہے راجپوت سلطنت۔ تومر، چوہان، سولنکی، پرتیہار، چنڈیل، پرمار، گہروار اور کلچری حکمرانوں کی تاریخ محض 2 پیجز میں سمیٹ دی گئی ہے، 2 پیجز میں جو ہے محدود کر دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مراٹھا سلطنت کو 22 صفحات دیے گئے ہیں۔ اس کی تاریخ کو 22 صفحات پر 22 پیجز پر بیان کیا گیا ہے، جن میں مراٹھوں کے عسکری کارناموں اور پیشواؤں کی قیادت کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کھلے طور پر حقائق سے انحراف نظر آتا ہے۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف انتخابی یعنی سلیکٹیو بلکہ کئی جگہوں پر حقائق کے برخلاف بھی ہیں۔ مثال کے طور پر نقشے میں مراٹھا سلطنت کو ان علاقوں تک پھیلا کر دکھایا گیا ہے جہاں ان کا کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ یہ چھپایا گیا کہ مراٹھے طویل عرصے تک دکن کی سلطنتوں اور مغل دربار کے تحت خدمات انجام دیتے رہے۔ مورخ ڈاکٹر مطہر علی کے مطابق 1679 تک اورنگزیب کے دربار میں 96 مراٹھا منصبدار موجود تھے، جبکہ راجپوتوں کی تعداد ان سے کم یعنی 72 تھی۔ شیواجی کے والد شاہجی بھوسلے بیجاپور کی سلطنت میں خدمت گزار تھے۔ یہ بھی چھپایا گیا کہ مراٹھا ریاست دراصل ایک کنفیڈریشن تھی جہاں سندھیا، ہولکر، گائیکواڑ اور بھوسلے اپنی اپنی آزادی رکھتے تھے اور اکثر آپس میں برسر پیکار بھی رہتے تھے، یہاں تک کہ پیشوا مغلوں کے دیے گئے القاب اور اختیارات بھی قبول کرتے تھے۔ پروپیگنڈا فلموں سے نصابی کتابوں کا ایک گہرا تعلق ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ NCERT کی کتابوں کا یہ رجحان دراصل حالیہ جو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں
اس سے ملتا جلتا ہے۔ باجیراؤ مستانی جو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی، اور پانی پت جو کہ 2019 میں مراٹھوں کو قوم کے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، ان دو فلموں میں تانا جی جو 2020 میں، اور چھاوا جو حال ہی میں جو ریلیز ہوئی ہے 2025 ہی میں، اس رجحان کو اور تقویت ملتی ہے ان دو فلموں سے۔ ان فلموں میں مسلمانوں کو غاصب، راجپوتوں کو ضمنی کردار یعنی سائیڈ رول ادا کرنے والے، اور مراٹھوں کو قوم کے محافظ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اب یہی نیریشن سرکاری نصاب میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب محض ایک اتفاق نہیں ہے، اس کی جڑیں ہندوتو کی فکری تاریخ سے جڑتی ہیں۔ RSS 1995 میں ناگپور کے ایک مراٹھی برہمن ماحول میں وجود میں آئی، جو پیشوائی دور کی بحالی کا خواب دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے سردار پٹیل کو لکھا کہ یہ دراصل ایک مہاراشٹری برہمن تحریک ہے جس کا مقصد پیشوا راج کو قائم کرنا ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق پیشوائی دور میں ریاست کو برہمن پرتی پالک یعنی برہمنوں کا محافظ قرار دیا گیا، اور برہمن طبقے کی بالادستی کو ادارہ جاتی جو شکل ہے وہ دے دی گئی۔ یہاں تک کہ RSS کے سربراہ گولوالکر نے راجپوت روایات کو کمزوری اور ان کی بہادری کو خودکشی قرار دیا۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ نصاب میں کی جانے والی یہ تحریف صرف تاریخ کو مسخ کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ برہمنیت کی بالادستی کو از سے نو قائم کرنے کی ایک خطرناک سازش ہے۔ پیشوائی دور میں برہمنیت کا سب سے بڑا مظہر ذات پات کا گھناؤنا نظام تھا، جس میں شودروں اور دلتوں کو انسانی درجے سے نیچے سمجھا جاتا تھا۔ انہیں تعلیم، زمین، دولت، یہاں تک کہ عبادت گاہوں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا۔ اس نظام میں خواتین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان پر سماجی اور مذہبی پابندیاں عائد تھیں، انہیں وراثت، تعلیم اور عوامی زندگی سے محروم رکھا گیا۔ برہمن طبقہ علم و دولت پر قابض رہا، ویدوں اور مذہبی یعنی دھارمک علوم کی رسائی صرف انہی تک محدود رہی، باقی طبقات کو نوخواندگی اور پسماندگی میں دھکیل دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ برہمنیت کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ جوتیبا پھولے نے اپنی کتاب غلام گیری میں پیشواؤں کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح برہمنیت نے شودروں اور عورتوں کو صدیوں تک غلام بنا کر رکھا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ذات پات کے نظام کو ہندوستان کی سب سے بڑی لعنت کہا، اور برہمنیت کو سماجی انصاف کی سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ موجودہ دور میں برہمنیت کی بازیافت ہندوتوا کی تحریک اور برہمنیت کی اسی پرانی روح کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ مراٹھا پیشوائی کی بالادستی کو ہندوستانی ورثے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم عہد کی علمی و تہذیبی خدمات کو مٹا کر برہمن راج کا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ اور نصابی کتابیں دونوں مل کر ہماری نئی نسل کو یک طرفہ تاریخ پڑھا رہی ہیں۔ یہ صرف تعلیمی نصاب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی سماجی ہم آہنگی اور اس کے پلورل کلچر کو، اس کی روایات کو مٹا رہے ہیں، اور ایک منظم طور پر منصوبہ بند طور پر اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ NCERT کی 8ویں جماعت کی تاریخ میں کی جانے والی تبدیلیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ محض ماضی کے چند ابواب کی ترمیم نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی پروجیکٹ ہے۔ اس کا مقصد ہندوستان کی نئی نسل کو ایسی تاریخ پڑھانا ہے جو ہندوتوا کے نظریے اور برہمنیت کی بالادستی کو قومی ورثہ ثابت کرے۔ اگر آج ہم نے اس تحریف کو چیلنج نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہندوستان کی اصل تاریخ، اس کی تکثیری روح، ہندو مسلم مشترکہ ورثہ اور ذات پات مخالف تحریکوں سے ناآشنا رہیں گی۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں، اور ہمارے اس تبصرے اور تجزیے پر آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ خدا حافظ۔